ادبستان کے دیکھنے والوں کو رضا صدیقی کا سلام۔ آج ہمارے پروگرام روبرو میں ہماری مہمان ہیں رابعہ الربا۔ آئیے اپنی مہمان سے ملاقات کرتے ہیں۔ رابعہ، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ رابعہ، جلدی سے ہم ایک ابتدائیہ کر لیتے ہیں کہ بچپن کیسا اور کہاں گزرا؟ بچپن یہی لاہور میں گزرا، ماڈل ٹاؤن میں پیدا ہوئی، اس کے گرد و نواح گزر گیا، پھر کچھ عرصہ یہاں لاہور کے مختلف علاقوں میں رہنا پڑا، شہر سے کچھ باہر بھی رہے اور بہت اچھا گزرا کیونکہ ہم شہر سے باہر تھے تھوڑا سا، تو وہاں آبادی نہیں تھی اور 3 گھر تھے اور سامنے ایک بہت بڑا سا باغ تھا۔ مشکلات نہیں ہوتی تھی شہر تک آنے میں اور اس میں جو ہے؟ نہیں، ہمارے اتنا مشکلات نہیں ہوتی تھی کہ وہ اسکول ہمیں فادر نے چھوڑنا ہوتا تھا اور وہ چھوڑ کے ہمیں پھر وہ اسکولنگ کے بس زیادہ مسائل ہوتے ہیں اس ایج میں، لیکن اس چیز نے یہ بہادر بنا بتائیے دیا۔ تعلیم کہاں سے اور کہاں تک حاصل کی؟ تعلیم ٹینی برڈ سے شروع کیا، مونٹیسری، اور اس کے بعد ایم اے تک حاصل کی گورنمنٹ کالج لاہور سے، ایم اے اردو ادب۔ اچھا، کتابیں پڑھنے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ کتابیں پڑھنے کا شوق ایسے پیدا ہوا کہ گھر میں بہت زیادہ کتابیں تھیں، رسائل آتے تھے، ابو بہت پڑھتے تھے، ابو کی لائبریری تھی، دادا کی لائبریری تھی، دادا پڑھتے تھے، یعنی ایک خاندانی شوق تھا پڑھنے کا۔ یعنی پدرم سلطان بود۔ اچھا، یہ کب یہ محسوس ہوا کہ آپ لکھ سکتی ہیں؟ کب محسوس ہوا یہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن بچپن میں ڈائری لکھا کرتی تھی اور اس کے بعد محسوس تو مجھے خیر نہیں ہو سکا اتنا۔ مجھے یاد ہے کہ میں جب یونیورسٹی میں آئی تو مجھے منصورہ احمد نے کہا کہ میں تم میں کہانی کار دیکھ رہی ہوں، تو بس وہ ایک باقاعدہ آغاز تھا۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا شوقیہ طور پہ آپ بھیجتے ہیں، جیسے بچوں کی ہمارے گھر بچوں کے رسائل آتے تھے تو ہم بچوں کی کہانیاں یا اس طرح سے کچھ بھیج دیتے تھے، لیکن تب میں پینٹنگ بھیجا کرتی تھی۔ اچھا، یہ بتائیے کہ پہلی تحریر ایسی کون سی تھی جو چھپی؟ پہلی تحریر تو کسی اخبار میں شاید شائع ہوئی تھی، کوئی کہانی بھیجی تھی میں نے، وہ شائع ہوئی تھی۔ اور باقاعدہ پہلی ادبی تحریر کالج جب منصورہ احمد نے شروع کیا، نہیں مونتاج منصورہ احمد نے شروع کیا، تو وہاں پہلی باقاعدہ ادبی تحریر وہاں شائع ہوئی۔ اچھا، لکھنا آپ کے لیے کیا ہے؟ آرٹ ہے، شوق ہے، یا بس ایسے ہی دل وقت گزاری کا ایک سلسلہ؟ لکھنے کو آپ اچھا، کیا کہیں گی لکھنا میرے کہ وہ آرٹ لیے ہے، دیکھیں میں بالکل آرٹ ہے۔ اگر شوق ہے؟ آرٹ نہیں ہے پھر شوق تو بعد میں ہوتا ہے نا، آپ کو بعض اوقات وہ جو خودرو پودے ہوتے ہیں نا، ان کو نہیں پتا ہوتا وہ کیوں اگ رہے ہیں، لیکن وہ کوئی جڑی بوٹی بھی ہو سکتے ہیں کسی بیماری کے لیے، تو شاید میرا کیتھارسس ہے۔ اوکے۔ اچھا، یہ نسائی ادب کا بڑا چرچا ہوتا ہے، کیا ادب میں اس کی ضرورت ہے اور یہ ہے کیا بلا؟ اچھا، یہ آج تک میں بھی پرابلم میں ہوں۔ نسائی، اب وہ پہلی بات ہے کہ ہم نسائیت کی پوری تحریک سے آشنا نہیں ہے۔ یہاں ہمارے پاس جیسے آدھا تیتر آدھا بٹیر کی تہذیب ہے، آدھا تیتر آدھا بٹیر کی نسائی تاریخ بھی ہے، جس کو ہم اپنے مطابق لے کے چلتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہمیں نسائی ادب کی ابھی ضرورت نہیں ہے، ابھی تو مردانہ ادب بھی نہیں لکھا گیا، تو صحیح۔ آپ نے لیکن یہ ہے کہ جی کہیے۔ لیکن یہ ہے کہ نسائی ادب کی ضرورت اس لیے ضرور ہے کہ ابھی تک نا مرد عورت کو جو سمجھنے کی کوشش میں ہے، اب وہ کوشش کیسے پوری ہوگی؟ وہ کوشش ایسے ہی پوری ہوگی کہ جب عورت خود لکھ کے بتائے گی میں ایسے سوچتی ہوں، میں ایسے لکھتی ہوں۔ آج تک تو وہ مردانہ پیرائے میں لکھ رہی تھی، مردانہ سوچ کے دائرے میں لکھ رہی تھی، عورت اس سے تھوڑی سی مختلف ہے۔ اچھا ہے کہ وہ اپنی ہر چیز لکھ دے گی تو اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی لوگوں کی، لیکن بشرطے کہ آپ اس کو بہت زیادہ ایکسٹریم پہ نہ چلے جائیں، حدود و قیود کراس نہ کر دیں کہ یہ ہے۔ نہیں تو کیا ضروری ہے کہ ادب کو نسائی اور مردانہ ڈبے میں تقسیم کیا جائے؟
نہیں ضروری نہیں ہے. دیکھیں ادب یہ ہے کہ آپ ادب میرے خیال میں جو آدم ہے نا اور ہوا ہے ان دونوں کی کشش پھر اس بچے کا رونا پھر اس سارا کچھ یہ واقعات ہیں. اب اس میں دونوں کی جو نفسیات ہے وہ الگ الگ سے ہے تو اس لیے دونوں کی نفسیات ہم وہ اس نفسیات کو بھول چکے ہیں ہم اس کردار کو بھول چکے ہیں اس لیے ہمیں اس کی ضرورت پڑ رہی ہے. اور پاکستان یا انڈیا میں تو بھی دوسری تیسری نسلیں ہیں نا باہر آ رہی ہیں گھروں سے تو ان کو اس لیے ضرورت ہے انہیں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ عورت ہے کیا. اول تو ہم ادب پھر بھی نہیں پڑھیں گے ادب جتنا بھی لکھ لیں گے اس کو اس طرح سے نہیں پڑھیں گے. اور دوسرے نسائیت کا چرچا اس لیے ہے کہ آپ جتنی یونیورسٹیوں کے تھیسس اٹھا لیں اس میں موسٹلی آپ کو یہ ملے گا فلاں کے افسانوں میں فلاں کے ادب میں نسائیت. ہم کیوں نہیں کرواتے مردانہ کردار؟ اصل میں اگر آپ کو کرنا ہے بیلنس تو آپ کو مردانہ کرداروں پہ بھی بات کرنی ہے آپ کو زنانہ پہ بھی کرنی ہے. لیکن ابھی چونکہ ہم آشنا ہی نہیں ہیں ایک دوسرے سے اس لیے پرابلم ہو رہا ہے تھوڑا. نہیں تو یہ آپ نے احمد ندیم قاسمی کے 16 مجموعوں میں سے نسائی کردار تلاش کر کے نسائیت کو کے حوالے سے سوال بھی اٹھائے اور ان کے جوابات بھی دیے. تو اگر مردانہ حوالے سے بھی اگر بات کرنی ہوتی تو اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی آپ نے اور یہی کیوں آپ نے چنا یہ والا موضوع؟ نہیں یہ میں نے نہیں چنا یہ میرا تھیسس تھا. میں نے تب بھی یہی کہا تھا ڈاکٹر سہیل احمد خان سے کہ سر مجھے نا مردانہ کرداروں پہ کام کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ پہلے تو تمہیں لکھنے پڑیں گے مردانہ کردار اگر اس پہ کام کرنا ہے تو چونکہ ادب میں مردانہ کردار ہے نہیں. اس وقت ڈاکٹر صاحب کی بات جو تھی وہ میرے لیے شاید اتنی میں نہیں سمجھ پاتی لیکن آج میں ڈاکٹر صاحب کی بات سمجھ پاتی ہوں چونکہ اس کے بعد ادب پڑھا تو سمجھ میں آیا کہ مرد نے اپنا کردار نہیں لکھا. جو مردانہ کردار لکھا گیا وہ عورت کے گرد گھومتا ہوا کردار سوسائٹی اس کے دفتر اس کی مسائل بس یہاں تک. اس کی نفسیات کیا ہے وہ ایک خام سے بنا ہے. ہم عورت کو کہتے ہیں وہ ایک ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے تو مرد ایک خام سے بنا ہے. اس کی نفسیات بالکل ویسی ہوگی وہ کہاں ہے کہیں نہیں رکھی گئی. وہ بہت کم لوگوں نے لکھی. ڈاکٹر انیس ناگی نے لکھی مطلب یہ نہیں کہ لکھی نہیں گئی ڈاکٹر صاحب نے لکھی ایسے 2-4 اور نام ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے کام کیا افسانہ عہد حاضر میں اس کی 2 جلدیں شائع ہوئیں یہ خاصا بڑا کام تھا جو آپ نے لکھا اور اس کو سر انجام دیا. تو کیا اس کا جتنا بڑا یہ کام تھا اتنا بڑا فیڈ بیک ملا آپ کو؟ اتنا بڑا فیڈ بیک تو نہیں ملا لیکن فیڈ بیک ملا اور بہت اچھا ملا. نہیں تو اتنا کیا بڑا اس کام کو ریکگنائز کیا لوگوں نے؟ بالکل کیا. پاکستان سے زیادہ باہر کیا گیا. اچھا تو کیا ابھی اس موضوع پہ اور کام کی ضرورت ہے؟ بالکل ہے ابھی ضرورت ہے. ابھی میرا کام بھی مجھے بھی یہ احساس ہے کہ نامکمل ہے. اسے بھی اور مطلب کم از کم 2 جلدیں اور آ سکتی ہیں کیونکہ جب یہ بھی کیا تھا تو اس وقت میرے پاس ابھی بھی کچھ لوگ موجود تھے اور ہمارے پاس کتابوں کا جو یہ سائز تھا یہ زیادہ ہو گیا تھا. تو یہ تو ظاہر ہے کہ آپ کا کسی تھیسس نہیں ہوگا تو نہیں یہ میرا آپ نے خود سے نہیں. کیا کام آپ نے جو ہے یہ بالکل یہ کام خود سے کیا. اس کام اچھا کو آپ پیش کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس نے میری زندگی کے 8-10 سال لیے ایک اشرا ہوا استعمال. اچھا آپ خود بھی افسانہ نگار ہیں. آپ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ آپ بولڈ اور علامتی افسانہ لکھتی ہیں. کیا آج کے دور میں علامت کی ضرورت ہے؟ اچھا آج کے دور میں بھی کئی جگہ علامت کی ایک تو ضرورت ہے. نمبر 2 جو پرانا کاری سے مراد جو روایت کے ساتھ پڑھتا آ رہا ہے اسے علامت لطف دیتی ہے. نئے آنے والے جو لکھنے والے ہیں ان کے ہاں علامت کم ہے لیکن علامت کا بھی ایک اپنا لطف ہے. تو اس لیے اور جہاں تک رہی بولڈ تو بولڈ صرف اور صرف زمانے کی حقیقت کو کہتے ہیں. ہمیں ابھی تک بولڈ اور ولگر کے فرق کا وہ علم نہیں ہوا اس لیے وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ یہ تو بولڈ چیز ہے کیونکہ آپ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں یا شاید آپ بات کرتے نہیں ہیں. حالانکہ حقیقت ہے وہ ایک زمانے کی بالکل نارمل سی حقیقت ہے. اچھا آج کل جو جدید کہانی یا
کہہ لیں کہ علامتی کہانی بھی جو لکھی جا رہی ہے، تو کیا اس میں ابلاغ کا مسئلہ نہیں بنتا؟ کیونکہ لوگوں کو جو علامت ہے، جب تک پڑھنے والے کو علامت کی سمجھ نہیں آئے گی تو کہانی سمجھ میں نہیں آئے گی، اور جب کہانی سمجھ میں نہیں آئے گی تو وہ ابلاغ تو کا مسئلہ تو ہو جائے گا نا۔ بالکل ہوتا ہے، ابلاغ کا مسئلہ ایک نسل کے لیے ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ دیکھیں جو پچھلی کہانیاں نا ان میں بھی ابلاغ کا مسئلہ تھا، لیکن وہاں مسائل ماشاء اللہ کے تھے، وہاں مسائل اور تھے۔ لیکن آج ہم ان کہانیوں کو بہت ایزیلی سمجھ سکتے ہیں کہ اچھا یہ اس وقت کی تاریخ کی بات تھی۔ ابلاغ کا مسئلہ نہ ہو، اگر کبھی سب پڑھنے جو قاری تاریخ پڑھ رہا ہے، جو قاری موجودہ حالات حاضرہ کے ساتھ ان ٹچ ہے، اس کو ابلاغ کا پرابلم نہیں ہے۔ جو ان سے دور ہے، وہ خالصاً ادب برائے ادب پڑھ رہا ہے، وہ اس کا مطالعہ کرے گا تو اس کو ابلاغ کا پرابلم ہوگا تھوڑا سا۔ اچھا، تصوف بھی آپ کے ہاں ایک اہم موضوع ہے۔ کیا تصوف اور بولڈنس جو ہے ان میں کوئی تعلق ہے؟ یہ دو بہت متضاد گہرا چیزیں ہیں۔ تعلق نہیں، متضاد نہیں ہے، بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، یہ میرے لیے بہت اہم سوال تھا۔ دیکھیں تصوف اور بولڈنس میں بہت گہرا تعلق اس لیے ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ خدا شارع کے قریب ہے، ہم ایک عام زبان میں نارمل، اچھا وہی بات منصور حلاج کسی اور طرح کہتا ہے، اور اس سے پہلے منصور حلاج سے پہلے یہ بات کئی لوگ کہہ چکے تھے، پکڑ منصور حلاج کی ہو جاتی ہے۔ تو ان کا بہت گہرا تعلق ہے، جو بات عام انسان نہیں کہہ سکتا، یا تو وہ بولڈ انسان کہہ سکتا ہے یا وہ صوفی کہہ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے تھوڑا سا وہ جیسے کہتے ہیں نا بہادر ہونا چاہیے، صوفی کو بھی ڈر نہیں ہوتا اور بولڈ کو بھی ڈر نہیں ہوتا۔ وہ تو فنا فی عشق جب ہو جاتا ہے تو پھر تو سب کچھ پھر نکل جاتا ہے نا۔ سب ڈر نکل جاتے ہیں۔ اچھا، تصوف کی طرف مائل ہونے کی کوئی خاص وجہ؟ تصوف کی طرف مائل ہونے کی بچپن میرا ایسا تھا، ظاہر ہے ابو کی کتابیں لے کے پڑھتی تھی 13 سال کی عمر میں، جب میں نے پڑھنا 12-13 میں شروع کیا تو مجھے تو نہیں پتا تھا میں کیا پڑھ رہی ہوں۔ پہلی کتاب جو پڑھی وہ مجھے یاد ہے خلیل جبران کی، میں نے لی ابو کی کتابوں میں سے نا، چوری کر کے کہہ لیں آپ، یا ان کے کمرے سے میں اٹھا کے لے آئی۔ اچھا، خلیل جبران بھی تصوف اور فلسفے کا ایک بہت بڑا نام، مجھے سمجھ نہیں آیا انہوں نے کیا، میں اسے تصوف بھی کہتی ہوں۔ اس کے بعد میں نے یوسف زلیخا پڑھ لی۔ اب یوسف زلیخا خالصاً تصوف تھا، وہ میرے ذہن میں اٹک گیا، بہت دیر تک اٹکا رہا، اور بس اس کے بعد پھر ایک سلسلہ چلنا شروع ہو گیا، شاید میں یوسف کی تلاش میں نکل گئی زلیخا بن کے، اور پھر ایسی کتابیں وہ جیسے کہتے ہیں شکر کھانے والے کو اللہ شکر دے ہی دیتا ہے، تو ایسی کتابیں اور ایسے لوگ ملتے چلے گئے زندگی میں، تو اس اچھا، لیے یہ وہ بتائیں، تصوف سے۔ تو اس طرح آپ تصوف کی طرف آ گئیں۔ اچھا، کچھ اگر اس تصوف کے حوالے سے بات کریں تو بانو قدسیہ نے، اشفاق احمد نے، اور امجد جاوید کو آپ شاید اگر جانتی ہیں تو انہوں نے جانتی ہوں۔ جو ادب لکھا ہے وہ مشرف با تصوف کر کے لکھا ہے۔ آپ اپنے تصوف اور ان ادبا کے تصوف میں کیا فرق سمجھتی ہیں؟ نہیں، میں نے میرے آپ کو افسانوں میں تصوف اگر ایسے نہیں ملے گا، میرے افسانوں میں انسان الگ ہے ایک جگہ، تصوف الگ ہے، تصوف کی کہانیاں بہت کم ہیں۔ میرا زیادہ کام جو تصوف کا آپ کو نظر آئے گا وہ درویشوں کے ڈیرا میں بات ہوئی ہے اس پہ، وہ تو میرا ایک ہڈن ورک تھا، اگر درویشوں کا ڈیرا سامنے نہ آتا تو شاید میری تصوف والی سوچ بھی سامنے نہ آتی۔ افسانوں میں ہے لیکن بہت کم افسانوں میں، وہ بھی میری دوسری کتاب کے افسانوں میں، پہلی کتاب کے افسانوں میں وہ بھی نہیں ہے۔ اچھا، افسانوں کے حوالے سے جو بات کریں تو آپ کا پہلا افسانوی مجموعہ رات کی رانی اور دوسرا مجموعہ جگنوں کے دیس میں، ان کے درمیان ایک طویل فاصلہ ہے، تو کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اس کی خاص وجہ اردو افسانہ انسائکلوپیڈیا ہے، اردو افسانہ عہد حاضر میں کے نام سے جو شائع ہوا۔ 8-10 سال میں یہ کام کرتی رہی مسلسل، اور اس کے بعد مجھے اس ڈیوریشن میں ٹائم ہی نہیں تھا کہ میں اپنے افسانے ترتیب دے سکوں،
پھر یہ کام ختم ہوا تو بالکل اگلے سال ابھی میرا یہ کام ختم ہوئے چند ماہ ہوئے تھے تو ڈاکٹر صاحب نے درویشوں کے ڈیرا کا کہہ دیا. درویشوں کا ڈیرا لکھنے لگی. خیر وہ تو 50 دن میں کتاب مکمل ہوگی، 50-60 دن میں. لیکن اس کا فیڈ بیک اتنا زیادہ تھا کہ 1 سال تو میں اس کے فیڈ بیک میں رہی. اس طرح یہ ملا کے ڈیوریشن تقریباً میرا خیال ہے کہ 8-10 سال. تو 10 سال یوں گزر گئے. پھر درمیان میں میرے لیے ایک سب سے بڑا جو حادثہ یا کہہ لیں سانحہ، میرے فادر کی ڈیتھ. اس کے بعد میں ابھی تک نہیں لکھ پا رہی پراپر. تو بس یہ کچھ وجوہات تھیں. اچھا، اب ہم آتے ہیں آپ کی کتاب درویشوں کا ڈیرا کی طرف، جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ تصوف جو ہے وہ اس میں پایا جاتا ہے. اور وہ کچھ آپ کا جو ہے یہ ایک مشترکہ کتاب ہے آپ کی اور ڈاکٹر خالد سہیل کی. یہ آپس کا ڈائلاگ ہے کیا؟ یہ ڈائلاگ ہے، خطوط کی صورت میں ڈائلاگ ہے، ای میل کے تھرو ہمارا جسے آپ ڈیجیٹل ڈائلاگ کہہ سکتے ہیں. اور اس میں مختلف موضوعات پہ بات ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب چونکہ نفسیات کے حوالے سے لکھتے ہیں اور وہ ایک سائنٹیفک اپروچ اپنی پیش کرتے ہیں. اس کے برعکس میں اپنی صوفیانہ میں مشرق میں رہتی ہوں. میری ایک الگ سوچ بھی ہے اور کچھ میرے معاشرے کا، میرے مشرق کا حالات و واقعات کا اثر بھی ہے. ظاہر ہے میں وہاں پرورش پائی ہوں، میرا سب کچھ اس میں ڈھلا ہوا ہے اور یہ سب معاملات. ڈاکٹر صاحب اس کے برعکس ایک پریکٹیکل اپروچ کی بات کرتے ہیں. اور میں نے زندگی میں خود بھی یہی دیکھا کہ بعض اوقات آپ بہت محنت کرتے ہیں پریکٹیکل اپروچ کے حوالے سے. اگر میں بات کروں تو آپ اس کو نہیں کر پاتے، اور کسی وقت کوئی سائنسدان نہیں کر پا رہا ایک ایجاد، اور وہ کسی صوفی کے پاس سے گزر جاتا ہے اور وہ اسے ایک چھوٹی سی چیز بتا دیتا ہے اور وہاں سے وہ اس کی چیز مکمل ہو جاتی ہے. تو یہ دونوں کا تعلق بیسیکلی تو بہت گہرا ہے، تصوف اور سائنس کا. بس اس میں فرق یہ ہے کہ ایک پریکٹیکلی کام کر رہا ہے اور ایک پہ جو ہے وہ نزول ہو رہا ہے، اسے کہہ لیں. یا ایک کی بصارت جاگ گئی ہے، ایک کی بصیرت جاگ گئی ہے. اچھا، یہ جو اس میں آپ نے جو ڈائلاگ کیا ہے بلیوز اور نان بلیور کا جو ہے، تو یہ ایک اس سے ایک خاصا تصور جو ہے، یہ جو بلیو اور نان بلیور جو ہے یہ کس موضوع کے اوپر جو ہے نا، یہ اس میں تو ایک لمبی بحث ہے کہ کس چیز کو جو اسلام کے ریفرنس سے ہم بعض چیزوں کو بلیو کرتے ہیں، خدا کا تصور ہے یا دوسری چیزیں ہیں، اور دوسری طرف جو نان بلیور جو ہیں وہ نہیں ہوتے. تو اس میں اس کی ذرا تفصیل بتائیں کہ اس میں آپ نے کہ اس میں کیا ہے. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، خدا کو ماننے والا اور خدا کو نہ ماننے والا، اس میں کچھ بنیادی عقلی پیمانے کے سوالات ہیں. عقل تو ہماری بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کے کئی پوائنٹ سے ایگری کرتی ہے، کئی پوائنٹ سے ایگری نہیں کرتی، جو سائنسی عقل ہے. اب اس میں یہ ہے کہ صوفی یا جو بلیور ہے وہ تو اندھا عاشق ہے، وہ تو مانے گا. اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح مانے کہ وہ کہے کہ آج سے کہیں 20-25 صدیاں بعد بھی آپ کی بات صحیح ثابت ہو جائے گی. تو اب جو ڈاکٹر صاحب ہیں یا جو نان بلیور ہے، وہ گرچہ خدا کو ویسے مسترد نہیں کرتا، لیکن وہ بہت سے رولز اینڈ ریگولیشنز کو نہیں مانتا. وہ رولز اینڈ ریگولیشن جو بلیور ہے وہ مانتا ہے، وہ عشق کو نہیں مانتا، سب سے اہم بات. اور جو بلیور ہے وہ عشق کو مانتا ہے. حالانکہ اس مزے کی بات یہ ہے، اسلام میں عشق ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ شدت ہے اور شدت کا تعلق اسلام میں کہیں پہ نہیں پایا جاتا. عشق خالصتاً ایک تصوف کی حصہ ہے، تصوف کا پارٹ ہے. اور تصوف کا اور اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے باقاعدہ طور پہ دیکھا جائے. تصوف تو بدھا سے، اسلام سے بھی بہت پہلے تھا. اب بدھزم میں تصوف کا ایک بہت زیادہ حصہ ہے، جبکہ وہ اس میں اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے.
یہودیوں میں ہے، عیسائیوں میں ہے. تصوف بالکل الگ صنف ہے، ایک الگ چیز ہے جو جس کا اسلام سے عشق کا تعلق جو نہیں ہے. کانسیپٹ ہے وہ تو عیسائیت میں بھی ہے، دوسری جگہ پہ بھی بے موجود شک ہے. وہ تو ہوں لیکن تصوف میں ہے نا. لیکن اچھا چلیں، یہ اس طرح کی اور کیا ہے اس کتاب میں کس قسم کی جو مضامین ہیں؟ اور اس میں فلسفے کے حوالے سے بات ہوئی ہے، انسانی زندگی کے فلسفے کے حوالے سے کہ جب ہماری زندگی کے کن پیمانوں پہ سفر کر رہی ہے، کن پیمانوں پہ کس طرح سے سفر کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرتے ہیں، میرا ظاہر ہے کہ اپنا الگ سے پوائنٹ آف ویو ہے. اور پھر مرد اور عورت کے ایک تعلق پہ بات ہوئی ہے کہ آیا اس کا تعلق ہر جگہ ایک ہی سا ہے، دوستی کے پیمانے ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو کیا ایک جیسے ہیں، اور کیا عورت اور مرد کے رشتے میں دوستی ہے بھی یا نہیں ہے. اس طرح کے سوسائٹی کے بہت سے اور موضوعات ہیں جن پہ بات تو ہوئی کس ہے. نے کس کو قائل کیا؟ کسی نے کسی کو بھی قائل نہیں کیا. مزے کی بات یہ ہے بلکہ فیڈ بیک میں بہت اچھی بات آئی مجھے جو لگی، انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے 40 رولز آف لو پڑھی ہوئی ہے. حسن اتفاق یہ تھا کہ میں نے بھی تب نہیں پڑھی ہوئی تھی اور ڈاکٹر صاحب نے بھی نہیں پڑھی ہوئی تھی، اور اس کے بعد ہم دونوں نے 40 رولز آف لو پڑھی. تو اس میں آلریڈی ایک کہانی ایسی ہی چل رہی تھی کہ وہ ڈیجیٹل ای میل ایک دوسرے کو، ایک صوفی کے ساتھ ایک ڈائلاگ ہو رہا ہے ایک لڑکی کا، لیکن پھر وہ تو مڈ میں کہانی چینج ہو جاتی ہے نا. تو اچھا لیکن چلیے، یہ کہ بتائیے کہ اس درویشوں کا ڈیرا نے آپ کی زندگی پر کیا اثر ڈالا؟ کیونکہ یہ میری کسی کیا مطلب بہت حد تک میری آٹو بایوگرافی ہے. شاید یہ ایک بہت اچھے ٹائم پہ چیزیں ہو گئیں. اگر یہ 2018 میں نہیں لکھی جاتی تو یہ کبھی نہ لکھی جاتی. تو اب یہ ہے کہ آپ جب آٹو بایوگرافی لکھ دیتے ہیں، آپ کا ایک حصے کا کیتھارسس ہو جاتا ہے، زندگی کا اگلا پورشن شروع ہو جاتا ہے. تو میں اس کو یہ تو نہیں کہوں گی کہ میرا ادبی حوالے سے کیا چینج آیا، وہ تو خیر ڈیفینیٹلی آیا، ادبی حوالے سے بھی بہت چینج آیا. تو لیکن جو میرے پرسنل لائف میں چینج آیا وہ یہ آیا کہ زندگی کے اگلے حصے میں قدم رکھنا ہے تو پچھلا حصہ جو ہے وہ اب اس کا بوجھ مجھ پہ نہیں ہے. اور کیونکہ یہ 2018 میں ہوئی اور اسی ڈیوریشن میں پھر وہ فادر نہیں رہے، اور میری زندگی کا ایک بہت بڑا محور تھے وہ، ان کے بغیر وہ سب کچھ. اور اگر یہ یادداشت ابو کی ہے، اس کے ہوا میں بہت ساری باتیں ہیں جی، کیونکہ میری زندگی میں میری تربیت میں ان کا بہت زیادہ ہاتھ ہے. اگر وہ میں اب لکھتی تو اب وہ نوسٹیلجیا ہوتا، وہ میں نے تب لکھ دی تو اس کی قدر و قیمت اور ہے. تو یہ جو ہے اس کا جو آپ نے جو تیسرے صاحب ہیں نعیم اشرف صاحب، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا انگلش کے اندر. تو ہمارے ہاں اصل میں ترجمے کی روایت نہیں ہے، ورنہ بہت کچھ پاکستان کے ادبا جو ہیں جو ادب تخلیق کر رہے ہیں یا اردو میں تخلیق ہوتا ہے، اگر اسے انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر کے پیش کیا جائے مغرب کی طرف، تو میرا خیال ہے کہ ہم اپنے ادب کو ان کے مقابلے میں رکھنے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں. تو آپ بالکل کیا آ سمجھتے ہیں؟ سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کی یہ جو آٹو بایوگرافی کہہ لیں یا جو یہ کتاب ہے درویشوں کا ڈیرا، یہ کچھ کردار ادا کرے گی اس طرح کے پاکستانی ادب کو پروموٹ کرنے میں؟ بے شک کرے گی. دیکھیں اس میں ادیبوں شاعروں کی بھی بات ہے، اس میں ہم لوگوں نے صرف یہ بات نہیں کی کہ ہم نے اپنی آٹو بایوگرافی بیان کر دی ہے. آٹو بایوگرافی تو اس طرح آئی کہ ہمارے کلیات زندگی کی جو ہماری ہے اس سے ہمارا جو اپنا ایک فلسفہ بنتا ہے، وہ اس طرح سے آٹو بایوگرافی ہے. لیکن اس میں جو ادیبوں کی باتیں ہیں، شاعروں کی باتیں ہیں، ان کے واقعات ہیں، تو ظاہر ہے وہ ایک بہت بڑا رول پلے کرے گی، اور ہمیں کرنا بھی چاہیے. ابھی جیسے پیٹر ہانڈکے کا جب ایوارڈ نامنیٹ ان کو ملا نوبل، تو اب یہ دیکھیں یہ میرا خیال 4 دہائیاں پہلے ٹرانسلیٹ ہو چکے تھے بہت سی زبانوں میں. تو جو وہ ترجمہ ہے اصل میں نوبل پرائز تک کا ایک سفر میں نے دیکھا کہ ترجمے کے تھرو ہوا پوری دنیا میں.
تو ہمیں کرنا چاہیے. ہم بہت ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں اچھا ادب یا انٹرنیشنل معیار کے ادب تک کا ادب لکھا نہیں جا رہا, لکھا جا رہا ہے, لیکن اس کے چونکہ ٹرانسلیشن نہیں ہوتے, جو ٹرانسلیشن ہوتے ہیں وہ ایک محدود پیمانے پہ رہ جاتے ہیں. ہمارے اپنے ملک کے اندر ذاتی وہ کہیں کہ پبلشرز کرواتے ہیں, پبلشر ہی بیچ بوجھ کے فارغ ہو جاتے ہیں, لیکن وہ باہر کا ترجمہ ہے. ہمارے ہاں کا ترجمہ وہاں نہیں جا رہا. نہیں, ہمارے ہاں ایک کے جو باہر جو ہے نا, باہر تو ایک اور بھی تصور پایا جاتا ہے نا کہ وہاں پہ ایک بیچ میں کریکٹر ہے ایڈیٹر کا. ایڈیٹر جو ہے, جو کچھ آپ لکھتے ہیں وہ ایڈیٹر جو ہے اس کے پاس جائے بغیر جو ہے وہ لوگ نہیں چھاپتے اسے. وہ اس کا طریقہ تو وہ وہی ہے کہ آپ اس کو بھیجتے ہیں, وہ اس میں کٹا برید کرتا ہے, وہ اس میں ایڈیشنز کرتا ہے, وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ اس کو اس طرح لکھا جانا چاہیے, وہ انرچ کرنے کے بعد جو ہے وہ اس چیز کو چھاپ دیتا ہے. تو ہمارے ہاں چونکہ وہ کنسپٹ رہا نہیں ہے, یہاں پہ ڈیولپ ہی نہیں ہوا. یہاں پہ ہر ادیب جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا ادیب سمجھتا ہے, اور اپنے اگر کسی کچھ لفظ کوئی کاٹ دے تو اس پہ اعتراض اٹھ جاتا ہے. تو وہ وہاں کے اور یہاں کی چیزوں میں فرق تو ہے. اسی لیے ایک اور چیز, جی آپ اپنی بات مکمل کیجیے. اسی لیے جو ہے یہ ہمارا جو میں بات کر رہا تھا مشرف عالم ذوقی سے, تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ہاں جو مستنصر حسین تارڑ ہیں, اگر ان کی اور انتظار حسین وغیرہ کو اگر ٹرانسلیٹ کر کے بھیج دیا جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ مستنصر حسین تارڑ کو جو ہے وہ بکر ایوارڈ نہ مل سکے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہونی چاہیے. اب اگر یہاں پہ بھی ایڈیٹر کا تصور ڈیولپ کر دیا جائے تو میرا خیال ہے, لیکن یہاں تو بیچارہ مصنف جو ہے وہ اسے کچھ ملتا نہیں ہے سوائے کام کرنے کے, کتاب چھاپنے کے, خود چھاپ کے خود ڈسٹریبیوٹ کرنے کے. تو اس کے تو مسائل ہیں نا. بے تو شک آپ کچھ پہلے کہہ رہے اقتصادی مسائل ہیں. میں کہہ رہی تھی کہ وہاں ایڈیٹر کے علاوہ ایک اور بہت اہم کام وہاں کی امبیسیز کرتی ہیں. امبیسیز جو ہیں وہ ان کو ٹرانسلیٹ کرواتی ہیں. میرے چونکہ فادر کی جاب ایسی تھی, مجھے اس لیے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ ہمیشہ کتابیں امبیسیز کے تھرو آتی تھیں اپنے ہر ملک کی, کہ جو وہ امبیسی بھیجتی ہے آپ کو وہاں کی کتابیں ٹرانسلیٹ کر کے, اور اس کے پیچھے امبیسی کا نام لکھا ہوتا ہے, جی یہ ٹرانسلیٹر جو ہے امبیسی نے کروائی ہے ٹرانسلیٹ کی کتاب. ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ بھی نہیں ہے. ہماری بھی امبیسیاں ہیں دوسرے ملکوں میں, لیکن جو بندہ وہاں پہ جائے گا افسر اعلیٰ بن کے, وہ کہے گا یار پہلے میری کتاب کر دی, اپنی کتاب ٹرانسلیٹ کرا لیتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنی دوستوں کی کروا لیتا ہے. اور اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ وہ پھر اس کی سرکولیشن بھی نہیں ہوتی. یہاں تو ہو نا سرکولیشن ہو, لیکن آپ یقین کریں میں اس سے جو رحمان عباس سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنا لکھا ہوا تھا کہ میری کتاب جو ہے وہ جرمن زبان میں جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ جب کسی وہاں پہ انہوں نے کوئی معاہدہ کیا اور انہوں نے بلایا اور مختلف جگہ پہ انہوں نے بھیجا انہیں, اور انہوں نے جو موقع پہ جو کچھ چیز دیکھنی ہوتی ہے وہ دیکھی, اور اس کے بعد انہوں نے وہ کتاب جو ہے ابھی ان کا نیا ناول جو ہے نا انہوں نے مکمل کیا. اب ظاہر ہے کہ جب وہ لکھ کے وہ ان کو دے گا تو اس کی ٹرانسلیشن ہوگی, اور پھر اس کے بعد جو وہاں پہ ایڈیٹر کا کریکٹر جو ہے وہ شروع ہوگا. ہمارے ہاں تو اس قسم کی کوئی چیز ہے ہی نہیں, کنسیپٹ ہی نہیں ہے. وہی نا, دیکھیے اوپر کی سطح سے نہیں ہے نا. مطلب امبیسی کا رول بھی یہ ہے کہ اگر امبیسی ٹرانسلیٹ کرواتی تو ڈیفینیٹلی یہ کانسیپٹ آتا. اب وہ کروا رہا ہے پبلشر, یا پھر ایک رائٹر ہے, رائٹر بھی وہ مطلب ماشاءاللہ یہاں تو ہر رائٹر خدا ہے نا تو وہ تو سمجھتا بس الہام ہوئے جا رہا ہے تو میرا جملہ غلط نہیں ہو سکتا. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے بچے ہمارا جملہ ٹھیک کر دیتے ہیں, ہم سے جونیئر جو لکھنے والے ہیں ہم سے زیادہ. مطلب یہ تو ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ آپ کو پڑھنے والا. ایڈیٹر کا کانسیپٹ تو میں آپ کے ساتھ 2000% ایگری ہوں, ہمارے ہاں نہیں ہے, اور رائٹر بھی ایڈیٹر کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. اچھا, اب ہم آتے ہیں آپ کے کالم نگاری پہ. آپ ایک ویب سائٹ پر کالمز لکھتی ہیں, وہاں پہ بہت سے لکھنے والے ہیں, لیکن آپ ان کے مقبول کالم نگاروں میں سے ایک ہیں. تو اس مقبولیت کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ کا بولڈنس ہونا, بولڈ پن جو ہے وہ ہے؟
اچھا بولڈنس بھی ہو سکتا ہے، وہ ظاہری سی بات ہے. لیکن پھر آپ یہ کیا ہوتا ہے کہ سمجھتی ہیں، کیا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں تو سمجھتی ہوں مجھے تو حیرت ہے. مطلب اتنے سارے لوگ لکھتے ہیں اور مجھے بڑے مطلب مزے کی بات نہیں سب سے دیکھیں، اچھی دو چیز. چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ موضوع اس طرح کے ہوں جو لوگوں کی اٹریکشن کا باعث ہوں. دوسرا ہوتا ہے ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں جو ہے کہ خاتون کے لکھنے کی. اگر آپ نیٹ پہ دیکھیں تو اگر ایک چیز کسی خاتون نے پوسٹ کی ہے تو اس پہ لائک کی لائن لگ جاتی ہے، لیکن اگر مرد لکھے تو اس پہ لائک بھی آنا گوارا نہیں ہوتی. تو ہو نہیں سکتا میں ہے کہ دو وجہ تو یہ ہو سکتی ہیں. تیسری وجہ جو آپ سمجھتی ہیں وہ بتائیں کہ کیا آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ اسے حیرت کہتی ہیں؟ نہیں، میں اسے حیرت نہیں کہتی. اس کی میرے نزدیک یہ وجہ ہے کہ وہ موضوعات جو ہم سننا ہی نہیں چاہتے، وہ موضوعات جن پہ ہم باتیں نہیں کرنا چاہتے. بالفرض ہمارے ہاں ایک کالم بہت مزے کا میرا ہٹ گیا کہ الفا براوو چارلی کی شہناز. اچھا، یہ پہلی دفعہ کانسیپٹ آیا تھا نا کہ الفا براوو چارلی میں وہ اس کا شوہر بھی ہے، اس کا دوست بھی ہے، اس کا وہ جو ہے محبوب بھی ہے، اور تینوں مرد ایک دوسرے سے جیلس بھی نہیں ہیں. اور وہ لڑکی بھی اتنی فیئر ہے کہ تینوں مردوں کو اپنی اپنی جگہ لے کے چل رہی ہے. اچھا، اب آپ جب اس پہ بات کریں گے یا پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک بڑا مزے کا کانسیپٹ ہے کہ جب شادی کا وقت آتا ہے لڑکی کی تصویر نا کوئی 10,000 جگہ بھیج دی جاتی ہے، لڑکا دکھایا ہی نہیں جاتا. لڑکی کے گھر والوں کو بھی نہیں پتا لڑکے کی تصویر تو وہ ہو. پھر میں نے کہا اس پہ وہ ایک کالم تھا اس کی کہ وجہ جو لنگور کی تصویر میں آپ سے اگلا جو سوال کرنے والا تھا نا وہ اسی قسم کا تھا کہ آپ نے ایسے موضوعات پر لکھا جس پر لکھتے ہوئے خواتین بھی جو ہے نا وہ ہچکچاتی ہیں. بالکل لکھا ہے ایسے موضوعات. جیسے ابھی آپ کا ایک چھپا تھا ماہواری، یا سیکس کے حوالے سے اگر کچھ ہو کہ اس کی ایجوکیشن جو ہے وہ تو یہ اس قسم کے موضوع ہوتے ہیں جو خواتین نہیں لکھتی اپنی جھجک کی وجہ سے یا اپنی اس کی وجہ سے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ خواتین کے امور پر آگاہی مہم چلائی جانی چاہیے یا یہ چیزیں جو ہیں بتائی جانی چاہیے؟ آگاہی مہم نہیں چلانے کا میں کہتی، لیکن ایٹ لیسٹ اتنا تو آپ بچیوں کو اپنے بتائیں کہ آپ کے وہ ہیں، ان کے انٹرنل سسٹم کیا ہے. اب مطلب اتنی پڑھی لکھی لڑکیاں، آپ یقین کریں جس وقت میں نے یہ ماہواری والی جو آپ نے بات کی، یہ میں نے شرکت گاہ کے ساتھ ایک پروجیکٹ کیا تھا. مجھے بھی تب بہت زیادہ چیزوں کا علم ہوا. سچی بات یہ ہے، بہت ساری چیزیں مجھے ابھی تک عمر کے اس حصے میں علم نہیں تھی. مجھے لیڈی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا پڑا. مطلب میری دوست ہیں بہت اچھی، لبنہ مرزا، انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا. بہت ساری چیزیں میں ان سے پوچھتی تھی. اس کے بعد جب وہ چیزیں میری شائع ہونے چلی گئیں یا بات ہونے لگی تو مجھے اندازہ ہوا ہماری پڑھی لکھی لڑکیاں، ہماری پی ایچ ڈی لڑکیاں، ان کو خود علم نہیں ہے کہ اگر ان سے میں کہتی ہوں یار آپ غلط کر رہی ہو یہاں، یا یہ چیز یہ کانسیپٹ غلط ہے میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے، تو وہ مجھے کہتی ہیں یہ تو ہماری روایت کا حصہ ہے. اچھا، اب اس میں کیا ہے، اس بچی کی زندگی ضائع ہونے کا خطرہ ہے. وہ بچی آگے بہت مطلب ایک جنریشن اس نے دینی ہے. وہ پاسبل ہے کہ وہ اگر مرض اس وقت ٹھیک ہو جاتا، آج وہ بچی ایک جنریشن دے دیتی. پھر بعد میں ہم کہتے ہیں ہماری بچی تو وہ جی دنیا کا تانا کہ وہ بانجھ ہو گئی اور فلاں فلاں فلاں. وہ اتنا سا میڈیکل پرابلم تھا. وہ اس کے آپ کے شروع ارلی ڈیز میں مائیں ہچکچاتی ہیں اپنی بیٹیوں سے بات کرتے ہوئے. یہ ہونا چاہیے، ایٹ لیسٹ ماؤں کو تو کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتی مہم چلائی جائے اور بات بہت عام ہو، یہاں بینرز اٹھا کے گلیوں سڑکوں پہ نکل آئیں، اپنی بچیوں کو بتائیں. بس جتنی ہمیں ضرورت ہے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے، جتنی ہمیں ضرورت ہے ہمیں ریپ سے بچنے کے لیے، جتنی ہمیں ضرورت ہے ہمیں باہر سوسائٹی میں نکلتے ہوئے 10,000 مردوں سے سامنا کرنا ہے، اس سے بچنے کے لیے. اور کیونکہ اس میں بے شمار لوگ آپ کے لیے اچھے ہیں تو بے شمار لوگ آپ کے لیے اچھے نہیں بھی ہیں. دونوں طرح کے آپ کردار دیکھتے ہیں. تو اس لیے ایٹ لیسٹ بات ہونی چاہیے، بات ڈائلاگ ہونا چاہیے. یہ تو ڈائلاگ ہونا چاہیے. مہم کی یہ تو مہم صحیح آپ کہتے منفی ہیں. معنی ہے نا. صحیح. آپ نے ایک کتاب آگہی کے جگنوں کی بڑی تشہیر کی. اچھا، وہ کدھر گئی کتاب؟ یہ وہی کیا تھا یہ، کتاب اس ہے کا جس موضوع کا کیا میں تھا؟ کہہ رہی ہوں. یہ وہی کتاب، یہ موضوع تو یہ کہانیاں ہیں.
خواتین اور بچیوں کے مسائل پہ بیسڈ کہانیاں ہیں وہ. ہاں، اور یہ وہی کتاب ہے جو میں نے شرکت گاہ کے ساتھ کی تھی. شرکت گاہ ایک NGO ہے، انہوں نے ان کی کیس ہسٹریز تھیں، ان کیس ہسٹریز کو ہمیں کہانی میں بدلنا تھا. شرکت گاہ نے بہت خوبصورت ٹائٹل بنایا اور وہ ہمارا ان کا تھا کہ یہ فیبرری میں جنوری میں آ جائے گی. فیبرری میں ہوا یہ کہ کتاب پریس میں گئی اور لاک ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا. تو اب انشاءاللہ حالات کی بہتری کے ساتھ ہی جیسے وہ کتاب آئے گی تو انشاءاللہ منظر عام پہ آ جائے گی. اور اس میں نے بہت کچھ سیکھا. وہ ہمارے چاروں صوبوں کی کہانی بیس ہسٹریز تھیں. اس میں چاروں صوبوں کی لڑکیوں کے مسائل تھے. ایک اور بہت اہم چیز تھی جو مجھے اس میں نظر آئی کیس ہسٹریز میں، بلوچستان کی بچیاں بہت ذہین ہیں. اچھا وہاں تعلیم نہیں ہے افسوس کے ساتھ، سب سے زیادہ کم ریشو وہاں پہ ہے ایجوکیشن کا بچیوں کی. لیکن جتنی ذہانت مجھے بلوچستان کی بچیوں میں نظر آئی مجھے کہیں نظر نہیں آئی. چھوٹی چھوٹی بچیوں کی کہانیاں ہیں جو ٹین ایجر بچیاں ہیں. اس کے علاوہ جو ان بچیوں کے ساتھ مظالم ہو جاتے ہیں یا اور مسائل پیش آ جاتے ہیں یہ سب. اور یہ سب انہیں یہ جو ماہواری والا تھا نا کہانی اور یہ سارا کچھ یہ اس کے سارے کے کہانیوں کے حصے ہیں. یہ انشاءاللہ کتاب منظر عام پہ آئے گی تو پھر مطلب اس پہ ہم مزید بات کر سکیں گے. تو یہ انشاءاللہ لاک ڈاؤن کی نظر ہو گئی تھی چلیں تو یہ تو یا اس کے یوں بارے میں سمجھیں کہ اس سے کرونا ہو گیا تھا وقتی طور پہ اب اچھا صحت آپ یہ یاب ہو بتائیے گئی ہے. یہ بتائیے کہ آپ نے مزاحیہ بھی لکھا تو اب کیوں نہیں لکھتی؟ ہاں اچھا سوال ہے. وہ مزاحیہ میں نے بہت شروع میں لکھنا شروع کیا تو اب بھی کبھی کبھی بس کالم کی حد تک لکھتی ہوں. کہانیاں لکھنی چھوڑ دی کیونکہ اس میں کچھ چیزیں یہاں کا شاید یہ کہ اپنے اندر سے وہ چیز وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو جاتی ہے. تو وہ جیسے جیسے بڑھتی ہے تو دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. وقت کے ساتھ شاید میرے اندر سے کم ہو گیا، حالات و واقعات نے کچھ اور طرح سے گھیر لیا. اور کالم میں لکھ رہی ہوں، ابھی بھی مزہ لکھ رہی ہوں. اچھا آپ بچوں کے لیے بھی لکھتی ہیں میرا خیال پھول وغیرہ میں یا دوسرے میں کہانیاں بچوں کے لیے، لیکن کیا یہ بہت مشکل کام ہے بچوں کے لیے لکھنا کہ جو ہمارے جتنے بڑے ادیب ہیں ان میں سے کوئی بھی جو ہے اس طرف توجہ نہیں دیتا؟ نہیں بالکل مشکل کام نہیں ہے. ایک تو یہ تھوڑا سا آپ کو بچہ ہونا پڑتا ہے. اب جب ہم اپنے ساتھ لفظ ادیب کو شامل کر لیں گے نا اپنے نام کے ساتھ یا سوچنے لگیں گے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے بچے کو سائڈ پہ کر دیں گے. ہم بچے کے ساتھ کھیلتے نہیں ہیں. بچے کے ساتھ آپ کھیلیں گے کہانیاں خود بخود آپ کو آتی ہیں. بچوں کے مسائل بچوں کے ساتھ باتیں کریں گے تو بچوں کے لیے لکھنا کوئی مشکل نہیں ہے. ہم نے اسے سمجھ لیا ہے اور ادروائز کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. ہم لیکن بچوں سے دور ہو یہ تو بچوں کی تربیت کے لیے بھی ضروری ہے، بچوں کی نشو و نما کے لیے بھی ضروری ہے. اگر ہم اپنے بچپن میں کو دیکھیں تو ہماری نانی دادیاں جو ہیں وہ کہانیاں سنا سنا کے ہمیں کہانیوں کا شعور ہوا ہے اور معاشرے کا شعور بھی ہمیں انہی چیزوں سے آیا ہے سامنے. لیکن ہمارا ادیب ماں بعد الطبیعات اور ماں بعد الفلاں اور ماں بعد تو اس میں تو پڑ گیا ہے، لیکن جو بچوں کی سطح پہ آ کے بچوں کو سمجھانے کی والی بات کہانی لکھنا ہے وہ بھول گیا ہے. تو یہ ادیبوں کو چاہیے کہ اس کی طرف توجہ دیں کیونکہ ہماری آبادی کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ بچوں پہ مشتمل ہے اور ان کی وہ نئی نسل آنے والی نسل ہے، ان کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کے لیے لکھا جائے. نہیں آپ بالکل بجا کہہ رہے ہیں، لیکن اگر ہمارے ادیب اس طرف توجہ دینے لگیں گے تو وہ نئی نسل کو بدتمیز کیسے کہیں گے؟ آپ تمیز دینے کے تو موقع خود نہیں دیتے. بالفرض آپ کے ساتھ ادیب لگ گیا، آپ کچھ ہو گئے ہیں، آپ ذرا سے اللہ تعالیٰ نے ایک پاؤں اوپر کر دیا، آپ کا ایک سیڑھی چڑھا دیا تو آپ یقین کریں یہ بچے تھیسس کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور یہ ٹائم نہیں دیتے. یہ بچے دوسروں سے کتابوں یا دوسروں سے بات کرتے ہیں اور ڈر رہے ہوتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں کہ یار ہم کیا کریں. اور ایک تھیسس بھی ان پہ ہو رہا ہے، بات بھی ان پہ ہو رہی ہے اور فیس بک پہ لگانا اسٹیٹس بھی انہی نے ہے، لیکن انہیں ٹائم بھی بیچاروں کو نا اچھا پھر شام کو کر لینا، اچھا بھی کل آ جانا، اچھا پھر یہ کر لینا. تو تھوڑا سا تربیت کا ہم جس دور میں تھے ہم نے دیکھا کہ قاسمی صاحب نے کمٹمنٹ کی ہے. میں احمد الدین قاسمی کی بات کر رہی ہوں. یہ فنون کا آخری دور ہے.
ان کو سانس کا پرابلم تھا, انہوں نے مجھ سے کمنٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ تمہیں اس دن مل جائے گی. ان کے ڈیتھ سے پہلے, یعنی وہ ہاسپٹل جانے سے بھی پہلے ہی اپنی تحریر مجھے پوسٹ کر کے گئی. ہم اس دور کے وہ ہیں. تو بالکل وہ آج تو کا دیکھیں جو وہ ادیب ہیں وہ کمٹ کرتے تھے تو وہ کرتے تھے. مجھے وہ یاد ہے تب کہ میں نے مابعد جدیات اور طبیعیات نہیں تھی نا. میں آپ سے یہی تو کہہ رہی ہوں کہ اس وقت یہ چیزیں نہیں. اچھا, تربیت تھی. زندگی جو ہے وہ کچھ کھونے کچھ پانے کا نام ہے. آپ نے کیا کھویا کیا پایا اب تک کی زندگی میں؟ بہت کچھ کھو دیا. سب سے پہلی بات تو میں کہتی ہوں میں نے نارمل زندگی کھو دی جو عام طور پہ لڑکیاں یا لڑکے گزارتے ہیں اپنی جوانی میں. میں وہ ایک اسٹرگل میں گزر گئی. بھرپور جوانی کا جو دور تھا اور حالات کسی اور طرح سے سفر کر رہے تھے, اور پایا اس کے بدلے آپ کے سامنے ہے. جو کچھ پایا اس کا تو تصور ہی نہیں تھا. یہ تو میری اوقات, میری سوچ, میری حیثیت, میری توقعات سے بہت زیادہ تھا. میں تو ایک لفظ لکھنے کے قابل نہیں تھی, تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا. میں تو پڑھائی بھی چھوڑ چکی تھی. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے اب تک کس ادیب کو پڑھا؟ کس کو پڑھا ہے, یہ تو بہت گہرا, بہت لمبا سوال ہو جائے گا. نہیں, ایک ہوتا ہے نا کہ یہ ادب خانے میں نے اس کو پڑھا ہے, چند نام ہوتے ہیں کہ جی چونکہ دیکھیں لٹریچر کی اسٹوڈنٹ تھی نا, اس لیے اردو لٹریچر کے حوالے سے تو ہماری کہیں مجبوری تھی کہ ہمیں تمام کلاسکس پڑھنا تھا. تو ہم نے لٹریچر میں ادبیات کا تمام کلاسکس پڑھا تقریباً. اس کے بعد آ گیا ماڈرن لٹریچر. اب ماڈرن لٹریچر میں ہمارے بعد کے جو کلاسکس کے بعد کا دور تھا, ہمارے پاس وہ تھا شروع ہوتا تھا جو پاکستان کے بعد ایک آپ کہہ لیجیے 70s سے ماڈرن لٹریچر کا ایک نیا دور شروع ہوتا تھا. اس میں بھی تقریباً تمام ادیبوں کو پڑھا. اس کے بعد انٹرنیشنلی ایک دور آیا جب ہم نے یونیورسٹی چھوڑ دیا, تعلیم کو مکمل کی, تو پھر انٹرنیشنل لٹریچر کو پڑھا. اس میں جو سب سے زیادہ کچھ چیزیں جو بار بار پڑھی, اس میں تھا اب دیکھیے پیٹر ہینڈکے کو میں نے تب پڑھا تھا یونیورسٹی چھوڑنے کے بعد سے, کوئی بھی کہہ لیں 15 سال پہلے. ظاہر ہے اس کو گورکی کو پڑھا, اس کے بعد ٹالسٹائی کو پڑھا, شیکسپیئر کو تو چونکہ وہ تو ہمارے اس میں کورس میں تھے, انہیں پڑھنا ہی تھا. اور اب یہ 40 Rules of Love, ایلف شیفل, اور مطلب جو ملتا ہے نا آپ سمجھیں وہ بس. اچھا, کس ادیب نے آپ کو متاثر کیا؟ مجھے سجاد حیدر یلدرم نے بہت متاثر کیا. بہت سافٹ لکھتے تھے, اتنا سافٹ اسلوب تھا, اتنی آپ کو وہ خوابوں کی دنیا میں لے جاتے تھے. میں پرسنلی ادب والی جو ہے ایک ادب کو انجوائے کرنے والی بندی ہوں, تو مجھے انہوں نے بہت متاثر کیا. اس کے بعد مجھے ابھی 40 Rules of Love صرف ناول کی حد تک بات کر رہی ہوں, انہوں نے متاثر کیا. اور پاکستان میں ہمارے بہت سے ایسے لکھنے والے ہیں جو کچھ چیزیں جن کی اچھی لگ رہی ہیں اسلوب کے حوالے سے. اچھا یہ بتائیے کہ اپنے ادبی سفر میں اور اس پر جو آپ کے معاصرین ہیں ان کے رد عمل سے مطمئن ہیں؟ یہ تو کوئی بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں, ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے جو کچھ کام کیا اس سے سیٹسفائی ہیں. چلیں یوں پوچھ لیتا ہوں, میں اب تک کا جو کام ہے اس سے سیٹسفائی ہیں؟ اس سے تو میں سیٹسفائیڈ ہوں. اچھا, دوسرا یہ بتائیے کہ آپ کی ہم اثر جو لوگ ہیں انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا, اس ادب کو؟ بالکل کیا. میرے سینئرز, بہت سارے سینئرز جن کو میں یقین کریں سلام پیش کرتی ہوں. جس وقت اردو افسانہ عہد حاضر کا وقت تھا نا, تو میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ مجھے سینئرز کی طرف سے اتنا اچھا فیڈ بیک آئے گا. بہت اہم نام جس میں سلمیٰ ایوان جس میں سب سے ٹاپ آف دی لسٹ تھی, اسلام آباد سے ہمیشہ ہے, پھر نیلم احمد بشیر,
پھر یہ مطلب یہ ہمارے دور میں اب سینئرز جو تھے. پھر مطلب ایک لمبی مشرف عالم ذوقی. اور سب سے اہم بات کہ جس وقت گلزار صاحب سے لکھنے کو کہا گیا تو انہوں نے فہرست منگوائی, انہوں نے 1 گھنٹے میں لکھ کے بھیج دیا. ایک میرے گرچہ ہمارے ایک دوست درمیان میں تھے, لیکن جب انہوں نے کام کی فہرست دیکھی سب کچھ, یہ وہ سلما جیلانی, پھر مطلب بہت بہت زیادہ لوگ تھے مطلب جن کے لیے تو میں یقین کرنے کے سچ میں. پھر یہ کہ جو بھی ہم اثر اس میں آمنہ مفتی جس نے مجھے سب سے پہلے یہ خوشخبری سنائی کہ تمہارا انسائکلوپیڈیا چھپ گیا. اور پھر جنہوں نے چھاپا حفیظ خان صاحب, مطلب جو انہوں نے کمٹمنٹ نبھائی کہ وقت پہ آ جائے گا ٹائم پہ. ہمارے پاس 2 ماہ تھی, اس ماہ میں اس کا آنا ضروری تھا. اور حفیظ خان صاحب بہت اہم, نہ صرف یہ کمٹمنٹ نبھائی, انہوں نے مجھے اس سے پہلے کہہ بھی دیا تھا کہ تم غلط لوگوں کے ساتھ کام شروع کر دیا تم نے. اور اس کے علاوہ ہمارے وحید رضا بھٹی, انہوں نے بھی مجھے کہہ دیا تھا. ابدال بیلا, یہ بہت اس وقت کے میرے سب سینئرز ہیں. بہت اچھا پھر مطلب کہیں کہ یہاں میں لگی ہوں. انوار احمد. چلیں یہ تو ظاہر ہے کہ کسی ادیب کا مطمئن ہونا ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ رابعہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا, ادبستان کو وقت دیا. ادبستان کے پروگرام روبرو میں آپ کی شرکت کے لیے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. بہت شکریہ آپ نے بلایا.